هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ محمد کی ذات ہے وہم و گما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب۔ اللہم صل علی جمال محمد، صل علی کمال محمد، صل علی نوال محمد، صل علی خیال محمد، صل علی اقبال محمد، صل علی بخت وقت تخت اخت محمد، صل علی اسم قسم جسم محمد، صل علی فجر ظہر عصر محمد، صل علی حنین خدق بدر محمد، صل علی لوح شمس قمر محمد، صل علی سیرت محمد، صل علی صورت محمد، صل علی جمال محمد، صل علی اذنین شفتین کونین مرکبتین محمد، صل علی محمد وبارک وسلم ثم صلوا علیہ۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ فتنہ فساد کا دور ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنے گھر کے اندر وہ جس کو بلا لے۔ جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ اللہ کے گھر میں آئے گا، جو اللہ کا مبغوض ہوگا وہ اللہ کے گھر میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسند کا اظہار فرماتے ہیں۔ میرا گھر ہے، میرے گھر میں کوئی آئے نہ آئے، میری مرضی کے بنا کوئی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھتا۔ یہ تو کائنات کے رب العالمین کا گھر ہے، بندے کی کیا جرات ہے، بندہ کیا کہے کہ میں آتا ہوں، تجھے رب بلاتا ہی نہیں ہے، تیری کوئی مجال نہیں ہے،
تجھ سے بڑی شکل والے، مال والے، دولت والے، خزانے والے، گاڑی والے، کار والے شاید کس عالم میں بیچارے پڑے ہوں۔ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں رب کا، آپ بھی شکر ادا کریں کہ اس فتنہ فساد کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا کی۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ حضور کی امت، شریعت کی امت، حضور کی امت وہ امت ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ نہیں تو دیکھیں، ابو جہل ہے، حضور کا چاچا ہے، گھر نال گھر ہے، در نال در ہے، چاچا پیغمبر ہے، جو بھتیجا ہے وہ آج تک یعنی کہ حضور پیغمبر ہیں، ابو جہل آج تک فی السقر ہے، جہنم میں ہے، لیکن ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی۔ روزانہ حضور کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہے، روزانہ حضور سے گفتگو بھی کر رہا ہے، حضور کے معجزات بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی۔ ہم لاکھ درود اس کالی کملی والے پر پڑھیں کہ جو ابھی آیا نہیں ہے، اس امت کے لیے 7 خوشخبریاں سنا کر چلا گیا ہے۔ آج ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں کلمہ عطا فرمایا، ماں کی گود میں حضور کی شریعت اللہ نے عطا فرمائی۔ ہو سکتا تھا ہم کسی سکھ ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو اللہ کا کیا کر لینا تھا ہم اس رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اس رب العالمین نے ہمیں سچا پکا موحد اور مسجد کے ساتھ جڑا رہنے والا پکا مسلمان بنایا ہے۔ محترم ناظرین، آج جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، وہ آیت مبارکہ اللہ کے خوف کی ایک یاد دلاتی ہے۔ آدمی کے دل کے اندر، آدمی کے جسم کے اندر اللہ کا خوف ہو، نہ اس سے نمازیں قضا ہوتی ہیں، نہ اس سے تہجد قضا ہوتی ہے، نہ وہ چوری کرتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہے تو کوئی آدمی بے ایمانگی نہیں کرتا۔ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے پھر حیا بھی نہیں ہے۔ حدیث میں اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا چلی جائے تو اللہ کا خوف ہی چلا جاتا ہے۔ جب حیا چلی جائے تو آدمی اس طرح سمجھیں کہ ایک چھڑا ہوا جانور ہے، وہ چاہے جو کچھ بھی کرے اس کے دل میں آئے، جو کچھ کرتا ہے کرتا چلا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کا خوف ایک بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی تھے، حقیقت میں صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے۔ ان کے واقعات میں آتا ہے کہ ان کی خانقاہ کے اندر، لنگر کے اندر بہت سارے فقیر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انہوں نے احتجاج کیا، حضرت ہم 10 سال سے، ایک نے کہا میں 10 سال سے یہاں پر تسبیح مار رہا ہوں، اپنے گوڑے رگڑ رہا ہوں، حضرت مہربانی فرمائیں اب مجھے بیعت کی اجازت دے تاکہ میں جاؤں لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں، کلمہ سکھاؤں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کروں۔ حضرت نے فرمایا تجھے بھی دیر ہے۔ دوسرے نے کہا حضرت مہربانی فرمائے مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، میں یہاں پر تسبیح مار رہا ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، مجھے بیعت کی اجازت دیجیے، لوگوں کو جا کر کلمہ سکھاؤں، اذان کے طریقے، وضو کے طریقے، ذکر کے سلیقے بدلاؤں۔ آپ نے فرمایا تجھے بھی دیر ہے۔ وہ کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اس کو بھی دیر ہے، اس کو بھی دیر ہے، اس کو بھی دیر ہے۔ یہ ابھی باتیں چل رہی تھی، ایک آدمی آیا، دیہات ٹائپ کا آدمی تھا، جوتی پھٹی پرانی تھی، چہرے پہ گرد و غبار تھا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، میلی کچولی پگڑی کے ساتھ آ کر السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت جنید صاحب مہربانی فرمائیں آپ ہمارے پیر ہیں، مرشد ہیں، ہمیں اجازت دیجیے مجھے بیعت کی۔ حضرت میں جا کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں، لوگوں کو ذکر کے سلیقے بتلاؤں۔ حضرت مہربانی فرمائیں آج مجھے بیعت کی اجازت دیجیے، مجھے جلدی ہے، واپس جانا ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے تو حضرت نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی۔ آپ نے فرمایا جاؤ فقیر تجھے اجازت ہے بیعت کی۔ ادھر سے جو بیٹھے ہوئے تھے پہلے لنگر والے، انہوں نے کہا یہ انصاف ہے، یہ کوئی پیری ہے، یہ کوئی مریدی ہے، پیر کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ حضرت نے تو انصاف کی حدیں پار کر دی ہیں۔ ہم 8 سال 9 سال 10 سال سے یہاں پر گھٹنے رگڑ رہے تھے، حضرت نے ہمیں اجازت نہیں دی، آنے والے کو 2 منٹ میں آیا ہے بیعت کی اجازت لے کر۔ تو انہوں نے احتجاج کر لیا اپنے مرشد کے خلاف۔ حضرت نے فرمایا بھی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے اس کو کہا فقیر بات سن، اب تو میرا مرید بن چکا ہے، میں نے تجھے بیعت کی اجازت بھی دے دی ہے، لیکن 1 رات میرے پاس رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا حضرت مہربانی فرمائیں میں جٹ آدمی ہوں، میں نے جا کر کام کاج کرنا ہے، مجھے ہل چلانے ہے، میں نے پانی لگانا ہے، آپ مجھے ادھر رہنے کو کہہ رہے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا نہیں فقیر اس طرح نہیں، آپ کو 1 رات یہاں گزارنی ہوگی، صبح چاہے بے شک چلا جائیں۔
اس نے کہا ٹھیک ہے مرشد، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں، پھر میں صبح صبح چلا جاؤں گا۔ وہ رات رہ گئے، صبح کا وقت تھا تو حضرت نے مرغی کے چوزے منگوا لیے، جتنے فقیر تھے، 5 تھے، 10 تھے، 15 تھے، سب نے مرغی کے چوزے منگوا لیے۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ مرغی کے چوزے لو، وہاں جا کر ان کو ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ساروں کو۔ اب اس فقیر جو 2 منٹ میں آیا تھا اس کو بھی دے دیا، بھئی یہ لے چھری، یہ لے مرغی کا بچہ، تو بھی جا وہاں سے ذبح کر کے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ چلے گئے فقیر۔ مرشد اب خانقاہ میں اکیلا بیٹھا ہے، دیکھا کہ ایک فقیر آ رہا ہے ذبح کر کے۔ کہاں ذبح کر کے آئے؟ حضرت فلاں غار کے اندر، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹھ جائے۔ تیسرا دوسرا آ گیا، کہاں ذبح کیا ہے؟ حضرت فلاں درخت کے نیچے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو بھی بیٹھ جا۔ اس طرح کرتے کرتے وہ پہلے والے سارے فقیر آ کے بیٹھ گئے۔ وہ 2 منٹ والا فقیر گیا تو گیا، واپس ہی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں مسئلہ بتلائیں، وہ آدمی جلد باز تھا، اب چلا گیا ہے، وہ واپس نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں آئے گا، واپس ضرور آئے گا، کیونکہ مرشد سمجھ رہے تھے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ضرور ہے۔ حضرت وہ چلا گیا ہے، نہیں آئے گا۔ دیکھا کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، وہ فقیر دوبارہ آ رہا ہے، پاؤں غرد غلود ہیں اور چہرے پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، چھری بھی ویسی پکڑی ہوئی ہے، چوزا بھی ویسے پکڑا ہوا ہے۔ آ کر جو ہے حضرت کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا فقیر یہ آدمی سارے چوزے ذبح کر کے آ گئے ہیں، کسی نے فلاں غار میں، کسی فلاں درخت میں، کسی نے فلاں دریا کے کنارے پر، ان کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو نے ویسے چیختا چاختا مرغی کا بچہ اٹھا کے لے آیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بات سنیں، آپ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، حضرت سارا دن آپ نے مجھے بگایا ہے، میری ٹانگیں اب درد کر رہی ہیں، مجھے واپس بھی گھر جانا ہے۔ حضرت میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے چھری لی اور مرغی کا بچہ لیا، جا کر غار میں جا کر میں نے ذبح کرنے کی کوشش کی، لاد اوپر رکھی، چھری رکھی، پھر میں نے دیکھا اللہ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے تو فرمایا کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ حضرت میں فلاں درخت کے نیچے گیا، وہاں پر میں نے کہا کہ ادھر ہی ذبح کر لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر میں نے مرغی کے بچے کے اوپر چھری رکھی، پھر دیکھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت میں تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ اب دوسرے فقیر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سارے کا سر نیچے۔ انہوں نے کہا اب تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، یہ آدمی خوف خدا کے کورس میں پاس ہے، کیونکہ اس کو ہر جگہ اللہ دکھائی دے رہا ہے، تمہیں کسی جگہ اللہ نے نہیں دکھائی دے رہا۔ کسی نے غار میں ذبح کر دیا تو کسی نے درخت کے نیچے۔ اس آدمی کو میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس آدمی کے دل میں خوف خدا ہے، آنکھ با حیا ہے، محمد کا غلام ہے، تو اس لیے میں نے اپنی پگڑی اتار کر اس کو دے دی۔ یہ ہے خوف خدا۔ اب دیکھیں امیر المومنین حضرت عمر کا زمانہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا، رات کا وقت ہے۔ رات کے وقت حضرت عمر گشت کیا کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، امیر المومنین سوتے نہیں تھے، بس تھوڑی سی دیر سو لیا صحابہ اکرام کو دکھاوے کے لیے کہ بھئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا امیر المومنین سوتا نہیں ہے۔ جب رات کو اٹھتے تہجد پڑھتے، تہجد پڑھ کر فوراً مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے رعایا کا حال حوال معلوم کرنے کے لیے۔ تو رات کا وقت ہے، امیر المؤمنین پیکر عدل انصاف، امام عدل و حریت جناب محمد عربی کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے انبیاء اکرام کے بعد اس روئے زمین کو عدل سے بھر دیا۔ یا تو انبیاء اکرام نے عدل کیا اس زمین پر، یا تو پھر محمد کے شیروں نے عدل کیا۔ الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جا رہے ہیں، مدینہ سے 6 میل دور نکل گئے۔ جنگل میں ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر 2 ماں، ایک بیٹی اور ماں ہے، 2 عورتیں ہیں، اور صبح کا وقت ہے، صبح کی اذان ہونے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، سنا کہ اس گھر سے ایک بولنے کی آوازیں آ رہی ہے، جا کر میں دیکھوں کہ ان کو ضرورت تو نہیں ہے کس چیز کی۔ سحری کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب جھگڑا ہو رہا ہے گھر کے اندر، تو جھگڑا کیا چاہتا؟ ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو کہ بیٹی آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے، فلہذا دودھ والا آنے والا ہے، اس لیے ہم نے دودھ میں پانی ملا کر روزانہ کی مقدار پوری کر دیں، آج بکریوں سے دودھ کم ملا ہے۔ بیٹی نے کہا اماں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ عمر کی حکومت ہے، تمہیں پتہ ہے ملاوٹ؟ حضور نے کیا فرمایا؟
ہم عمر کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں۔ اما جان، میرے حضور نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا قتل کرنے والے سے بھی زیادہ مجرم ہے، ملاوٹ کرنے والا قاتل ہے۔ ملاوٹ مافیا جو ہے وہ حضور کی امت میں نہیں ہے۔ اما جان آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دودھ میں پانی ملائیں؟ وہ دور اچھا تھا جب دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا، اب یہ دور ہے کہ پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے۔ تھوڑا سا دودھ ہوا پھر پانی ملا کر وہ دودھ بنا دیا، پھر پاؤڈر ڈال دیا۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہر دروازے سے سن رہے ہیں۔ اما جان آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دودھ میں پانی ملائیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو حضور کے شاگرد ہیں، ہم نے حضور سے تعلیمات سنی ہے۔ پھر اما اگر ہم نے دودھ میں پانی ملایا تو عمر کی حکومت بدنام ہو جائے گی، لوگ کہیں گے عمر کی حکومت میں ملاوٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ نہ کر، قربان جاؤں اس بچی پر جو اپنی ماں کو سبق سکھا رہی ہے، اپنی ماں کو محمد عربی کا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہی ہے۔ آج بچی تو ماں کے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہے، بچی تو ماں کے بال کھینچ لیتی ہے، تو میرے سامنے بولتی ہے، کتیا کہہ کر پکارتی ہے۔ او بچی سن لے، جب میرا محمد عربی نہیں آیا تھا اس وقت تیری کوئی عزت نہیں تھی، تیری کوئی قدر نہیں تھی، لوگ تجھے جنگلوں میں پھینک دیا کرتے تھے، لوگ تجھے دروازوں کے اندر، گھروں کے کمروں کے اندر بند کر دیا کرتے تھے۔ جب میرے محمد عربی آئے تو بی بی فاطمہ الزہرا کا ماتھا چوم کر بتلایا کہ بیٹی قدر کرنے کے قابل ہے، بیٹی جنگلوں میں پھینکنے کی، دفن کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب میرے محمد نہیں آئے تھے اس وقت تجھے وراثت کا حصہ نہیں ملتا تھا، میرے محمد نے تیرے لیے وراثت کا حصہ مقرر کر دیا۔ جب تو نہیں آیا، بچہ میرے محمد نہیں آئے تو بچہ تیری جو ہے عزت نہیں کرتا تھا، قدر نہیں کرتا تھا۔ لاکھ درود اس محمد عربی پر جس نے ماں کے قدموں میں جنت دکھا دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر حضرت عمر سن رہا ہے، وہ بچی کہہ رہی ہے، اماں کیا کہہ رہی ہے؟ عمر کی حکومت کو بدنام کرنا چاہتی ہے، یہ امیر المومنین حضرت عمر کی حکومت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے، ادھر دروازے پہ کھڑے ہو کر، عمر سن لے، تو نے کبھی یہ جملے کہے؟ اس وقت بیٹی نے ماں نے کہا، بیٹی کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ عمر تو اپنے دارالخلافہ میں سو رہا ہوگا، اپنے بستر پر ہوگا۔ تو بچی نے جو جواب دیا، حضرت عمر بھی پگھل گئے اس جواب پر۔ بچی نے کہا، اماں جان اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، کہنے لگے، سن لے عمر، تو نے بھی کبھی ایسے جملے ادا کیے ہیں؟ قربان جاؤں اس محمد عربی کی تعلیم یافتہ بچی پر ماں کو سبق سکھا رہی ہے۔ کہتے ہیں، اماں جان خیال کرو عمر کی حکومت بدنام ہو جائے گی، ملاوٹ کرنے والا قاتل سے بھی بڑا مجرم ہوتا ہے۔ آپ ملاوٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہیں لیکن رب کو دھوکہ نہیں دے سکتی، مہربانی فرمائیں۔ حضرت عمر رو رو کر سرکاری قلم نکال دے، اپنی جیب سے اس دروازے پر نشان لگا دیتے ہیں۔ جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر، صبح کی نماز پڑھائی، صبح کی نماز کے بعد رو بھی رہے ہیں، جھوم بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ما بالک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کبھی بھی پہلے ایسا وظیفہ نہیں سنا، ہم نے آج تک آپ سے، یہ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، تم تو رات کو عشاء کے بعد جا کر گھروں میں سو جاتے ہو، میں امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا عمر رات کو اٹھ کر اپنی رعایا کے گھروں کے حال احوال چیک کرتا ہوں، ان کو جو ہے دیکھتا ہوں، کسی کو کس چیز کی ضرورت، کسی کے بچے بھوکے نہیں سوئے ہوئے، لیکن آج رات میں نے ایک بڑا رونما حادثہ دیکھا ہے، ایک بچی ہے، ایک ماں ہے۔ او میرے صحابہ، جو بیت المال کا خزانچی ہے وہ جائے، میں نے اپنی سرکاری قلم سے اس دروازے پر نشان لگایا ہے، جائے پتہ کرے وہ کس کا دروازہ ہے۔ آج میں نے سنا ایک بچی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی، اماں جان دودھ میں ملاوٹ نہ کر، اس نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، بچی نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ زانی زنا کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ او قاتل قتل کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کی بچی کو دیکھنے والا کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، قرآن کی زیارت کر، بیت اللہ کی زیارت کر، والدین کی زیارت کر، کسی کی بچی کو نہ دیکھ کے خدا تیری آنکھ نہ نکال دے، قیامت کا دن تیری اس آنکھ کے اندر سلاخ لگائی جائے گی۔
محمد عربی کا شعر حضرت عمر جھوم بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے، غلام آ گیا۔ امیر المومنین یہ اس بیوہ کا گھر ہے جس کا خامند اسلام کی جنگ میں شہید، جس کے بیٹے بھی اسلام کی جنگ میں شہید، ایک بچی ہے، ایک بیوہ ہے، بیت المال کا وظیفہ بھی ملتا ہے، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ان سے گزارا کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا وجا میرے غلام، جا کر اس بیوہ عورت کو کہے کہ عمر آج محمد عربی کا دوسرا خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا آج تیرے گھر میں آنا چاہتا ہے، قربان جاؤں عمر تو بیوہ کے گھر جا رہا ہے۔ آج کو جاتا ہے بیوہ کے گھر؟ کوئی نہیں جائے گا۔ قربان جاؤں عمر تو بیوہ کے گھر جا رہا ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کون میرے دروازے پر؟ فرمایا عمر محمد عربی کا دوسرا خلیفہ، او امیر المومنین قربان جاؤں آپ کی حکومت، آپ کی خلافت پر، تو نے تو انبیاء کے بعد اس روئے زمین کو عدل سے بھر دیا۔ او عمر تیری حکومت میں تو شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے ہیں، آجا ہمارے گھر کے اندر۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، پردہ کراؤ، پردے کا انتظام کرو۔ کیوں کہ محمد عربی کی امت کو میری غیرت کے صدقے پردہ ملا ہے۔ یہ پردے والی جو روایت ہے، آیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ کافر لوگ آپ کی بیویوں کے اوپر دیکھتے ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ان کے میں گردنیں اتار دوں۔ آپ اپنی بیویوں کو کہیں کہ پردہ لے کر آئیں، پردہ کر کے باہر نکلیں۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، عمر نے بات کی، اللہ نے قرآن اتار دیا، محبوب یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی تمہاری بیٹیاں بچیاں گھر سے باہر نکلیں تو گھونگھٹ لے کر نکلیں۔ یہ حضرت عمر کی رائے پر اللہ نے قرآن اتارا۔ پردہ کراؤ، پردہ ہو گیا، امیر المومنین جا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا بیوہ تیرا خامند بھی اسلام کی جنگ میں شہید، جی امیر المومنین بیٹے بھی شہید۔ فرمایا ایک بچی ہے، بلا اس بچی کو۔ بچی آ گئی، با پردہ با حیا بچی بن کر بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا عمر تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہے، صبح کے وقت اماں کے ساتھ لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، وہی جملے مجھے دوبارہ سنا دے۔ ہے امیر المومنین والدین ماں کے ساتھ بیٹیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، الارے بلارے ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نشانی میں دیتا ہوں، بات تو سنا دے۔ امیر المومنین فرمایا صبح کے وقت دودھ والے معاملے کے ساتھ اماں کے ساتھ جھگڑ رہی تھی۔ ہاں امیر المومنین مجھے یاد آ رہا تھا، اب آ گیا ہے یاد۔ امیر المومنین میری اماں نے کہا کہ بکریوں نے دودھ کم دیا ہے، فلہٰذا اس دودھ میں پانی ملا کر اس کو بڑھایا جائے، روزانہ کی مقدار پوری کی جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس طرح نہ کر اماں، ملاوٹ کرنے والا قاتل سے بڑا جرم ہے، عمر کی حکومت بدنام ہو جائے گی، مہربانی فرما دو۔ اماں نے کہا کہ اس وقت اماں نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر تو اپنے دارالخلافہ میں سو رہا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگی بچی یہ بتلاؤ پھر تو نے کیا کہا؟ اس وقت حضرت عمر کو کہنے لگی میں نے کہا اماں جان اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو محمد کے عربی کے شاگردوں، میرے صحابہ سنو، اس بچی کے جملے کے اندر کتنی طاقت ہے۔ آج عمر کا دل بھی لرز گیا اس بچی کا جملہ سن کر۔ یہ بڑا جملہ ہے، ایک بچی بول رہی ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ترازو کے اندر تول کرنے والا، اس میں ناپ تول میں کمی کرنے والا اللہ دیکھ رہا ہے، ملاوٹ کرنے والا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا او بی بی جی سن لے، میں بھی اپنے بچے کی تلاش میں تھا کہ اپنی بہو لے آؤں۔ کون سی بہو؟ میرا وہی موضوع ہے، خوف خدا، بچی لے آؤں۔ کون سی بچی؟ جو خوف خدا کے کورس میں پاس ہو، بی اے نہیں، ایم اے نہیں، بہت ساری ڈگریاں ہیں، اس میں پاس نہ ہو، خوف خدا کے کورس میں پاس ہو۔ میں تلاش کر رہا تھا
آج مجھے مل گئی ہے۔ بیوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ امیر المومنین کسریٰ کے بادشاہ تو روم سے لڑکیاں لے آتے تھے، اللہ نے تجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے، ہم غریبوں کے گھر سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ فرمایا نا میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی خوف خدا کے مدرسے میں پڑھ کر پاس ہوا ہے، تیری بچی کا خوف خدا بھی میں نے دیکھ لیا ہے، آج مہربانی فرما مجھے اپنی بچی کا رشتہ دے دے تاکہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ اس کو جوڑ دوں، میں قیامت تک اس بات کو یاد رکھوں گا، اس بچی کے آنے سے میرے گھر کے اندر برکتیں، رونقیں اور خوف خدا کی باتیں ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوہ کہنے لگی حضور میرے لیے خوش قسمتی ہے، امیر المومنین میری طرف سے ہاں ہے۔ بچی سے پوچھا گیا، بچی سے بھی پوچھنا لازمی ہے، فرض ہے۔ کوئی آدمی بچی سے شادی کر رہا ہے نا کسی آدمی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ بس ٹکرا دو، شریعت کہتی ہے بچی سے پوچھو، بچی راضی ہے تو کر دو، بچی راضی نہیں ہے تو نہ کرو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہے زبردستی بھی کر دیتے ہیں، بچی کی رضاعت ہوتی نہیں ہے، رضامندی ہوتی نہیں ہے، پھر وہ آگے جا کر گھر جو ہے وہ پھر جہنم بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ بچی سے پوچھو، بچی مانے تو کرو، نہ مانے تو نہ کرو۔ بچی سے پوچھا گیا امیر المومنین میں بھی تیار ہوں، آپ جیسا گھرانہ، آپ جیسا گھر، آپ جیسا نمک، آپ جیسا حلال کا رزق مجھے کہاں ملے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کے لیے بہو لے آئے، آپ نے فرمایا صبح کا وقت ہے، بہو کو گھر میں آ گئی، فرمایا میری بیٹی تیرے لیے اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، نہ تو برتن دھو، نہ جھاڑو پھیر، نہ گھر کی صفائی کر، صرف تیری ڈیوٹی یہ ہے صبح کے وقت جب میں درہ فاروقی اٹھاؤں، عدالت میں جانے لگوں، خلافت کی کرسی میں بیٹھنے لگوں، صبح کے وقت آ کر وہ جملے مجھے سنا دیا کر جو بڑے سحری کے وقت اماں کو سنا رہی تھی۔ وہ بیٹی صبح کے وقت حضرت عمر درہ اٹھاتے ہیں، چادر اٹھاتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، آتے ہیں، وہ بچی باحیا بن کر پردے کے ساتھ آ کر حضرت عمر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، 3 مرتبہ اس جملے کو دہراتے ہیں، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رو بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب تک یہ جملہ مجھے یاد رہے گا عمر سے ناانصافی کب بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر عدالت میں بیٹھے ہیں، پھر بھی پڑھ رہے ہیں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین، اب بھی وہ جملہ ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کیا بتلاؤں، لوگ بہو لے کر آتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں جھاڑو کس طرح دیتی ہے، برتن کس طرح مانتی ہے، بستر کس طرح بناتی ہے، گڑھائی کس طرح کرتی ہے، یہ لوگوں لیکن میں نے اپنی بہو کو دیکھا ہے رب کعبہ کی قسم، یا مصلے کی پشت پر ہوتی ہے یا صبح کے وقت اس خوف خدا والے جملے کے اندر ہوتی ہے، مصلے کے پشت پر ہوتی ہے یا اس خوف خدا والے جملے کے اندر ہوتی ہے۔ لوگوں میں اپنی بہو لے آیا ہوں، اب پتہ کیا ہے، لوگ بہو لے آتے ہیں، پوچھا ہاں جی بہو لے آئے ہو کیسی ہے؟ واہ جناب واہ، اس کو تو سارے چینل یاد ہیں ٹی وی کے، وہ فلانا چینل لگا لیتی ہے، فلانا کچھ کر لیتی ہے، موبائل چلا لیتی ہے، یہ چیز کر لیتی ہے، وہ چیز کر لیتی ہے، فلانے ایکٹر کا نام اس کو یاد ہے، میچ کے سارے کھلاڑیوں کا نام اس کو یاد ہے۔ اللہ کی رحمت ہے ماشاءاللہ، چلاتی ٹی وی ہے، وہ ہے اللہ کی رحمت۔ جب ٹی وی ہو تو اللہ کی رحمت کیسی آئے گی؟ چلاتی ہو یعنی کہ بہت کچھ ہے، اللہ کی رحمت، بڑی فخر سے کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے۔ یہ حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میری بچی ہے، میری بہو ہے، رات کو مصلے کی پشت پر ہوتی ہے، صبح کو ذکر اذکار ہوتا ہے، صبح کو درود ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب میں نکلتا ہوں 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا تو اس وقت مجھے سبق یاد دلاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو فخر سے بتلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ دیکھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت وہ حکومت تھی جس نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ سے پانی پیتا ہوا لوگوں نے دیکھا۔ ایک آدمی نے دیکھا ایک بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، پوچھا گیا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا آج شیر نے بکری اٹھا لی ہے۔ وہ اس آدمی کی چیخ نکل گئی، لگتا ہے کہ آج عمر دنیا سے چلا گیا ہے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عمر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس وقت شیر نے حملہ کیا بکری پر جب حضرت عمر دنیا سے چلے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تھے تو اس وقت شیر کے اندر بھی جرات نہیں تھی کہ ساتھ چرتی ہوئی بکری کو پکڑ لو۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ اگر آپ نے اس حضرت عمر کی حکومت کا نقشہ دیکھنا ہے تو پھر آپ کو نظر اٹھانی پڑے گی افغانستان کے اندر، امارات اسلامیہ کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ محمد عربی کے وہ شیر جنہوں نے 20 سال جد و جہد کی، 20 سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو ایک ریاست عطا فرمائی ہے۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ ہے، ان کا ملک اسلامی ریاست ہے۔ وہاں پر چور چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا جناب، قاتل قتل کرے گا تو اس وقت قتل ہوگا، کوئی بچوں سے زیادتی کرے گا۔ ابھی طالبان کی حکومت نہیں ہے، جانتے ہیں آپ سب لوگ، ابھی حکومت ان کی نہیں آئی، ان کا صدر برقرار تھا۔ 2 آدمیوں نے بچوں سے زیادتی کی، یہ کہ جب ان کے پاس آیا تو کابل کے داخلی دروازے کے اندر، بڑے دروازے کے اندر ان دونوں آدمیوں کی لاشیں لٹکا دی۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھنا ہے حضرت عمر والا قانون تو افغانستان میں ان مجاہدین کو دیکھو جنہوں نے اتنی قربانیاں دی۔ آپ پڑھیں ان کی تاریخ، انہوں نے 2001 میں جب ہمارے مسلمانوں نے غداری کر کے اڈے دیے تھے پاکستان میں، ادھر سے سامان جاتا تھا، وہی ہمارے بھائی تھے، مسلمان تھے، ان کو لڑنے کے لیے۔ اب تو الحمدللہ خان صاحب نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پچھلے جمعے پہ میں نے ایک بات کی تھی، لیکن ہم ذاتیات کے مخالف نہیں ہیں، رائے کے مخالف ہیں۔ ہر آدمی ذات کا مخالف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف رکھو رائے سے رکھو، ذات سے نہ اختلاف رکھو۔ ہمارا بھی خان صاحب سے اختلاف ہے، رائے کا ہے، ذات کا اختلاف نہیں ہے۔ ذات کا اختلاف رکھنا ایک نیچ آدمی کی حرکت ہوتی ہے۔ خان صاحب یہ ایبسلوٹی نوٹ والا جملہ اس کا سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر ہے۔ ہم حق کے ساتھ ہیں، حق بولیں گے تو حق بولیں گے، نہ حق کریں گے تو نہ حق کریں گے۔ ہم کسی کی سائڈ نہیں لیتے ہم۔ خان صاحب نے یہ ایک بہت بڑا جرت مند فیصلہ کر کے امریکہ کو ایک بڑی شکست دی ہے۔ اتنی پچھلے بھی غدار تھے جنہوں نے اڈے دیے، سب کچھ دیا، مسلمانوں کو مروایا۔ آج الحمدللہ اللہ نے یہ ہیرا عطا کیا ہے، کم از کم اور کچھ نہیں نا، مسلمانوں کو قاتل تو نہیں ہے، مسلمانوں کا دشمن تو نہیں ہے۔ جو ہو، مہنگائی ہو، جو کچھ ہو، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہر حکمران نے یہ کی ہے، صرف اس اکیلے نے نہیں کی، ہر حکمران نے کی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جرت ہے، غیرت ہے۔ اس نے کبھی، آپ نے دیکھا ہے کبھی اس کی بیوی کے بغیر پردے کے گھوم رہی ہو؟ باقی پچھلے جتنے بھی آئے ان کی نظر دوڑا لے، ان کی طرف بھی پہلی نہیں بیٹھتی تھی، انہوں نے کہا جا دفع ہو جائے ادھر سے، پٹھان ہے نا، غیرت مند ہے۔ اب یہ ہے تو میں وہاں برقعے میں بیٹھ، مٹی ڈھک ہے کھانے کے لیے، لیکن بیٹھنا تجھے برقعے میں پڑے گا۔ سلام ہے اس کو، کیونکہ ہم اچھی چیز کے معترف ہیں الحمدللہ۔ اس لیے خان صاحب کا یہ، اگر خان صاحب یہ نہ کہتے تو کبھی بھی افغانستان کے اندر اسلامی ریاست بن تو سکتی تھی، لیکن 10 سال 15 سال لگ سکتے تھے۔ الحمدللہ اس آدمی نے جرت کا مظاہرہ کر کے ان کو ناک کے چنے چپائے ہیں امریکہ کو، اور ابھی پورا مہینہ نہیں گزرا اس بیان کو ادھر سے اسلامی ریاست بھی قائم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر جو انصاف عدل ہوگا تو اس آدمی کو بھی ثواب ضرور ملے گا اس میں، کیونکہ اس نے نیکی میں ساتھ دیا ہے ان کا۔ الحمدللہ ہم دعا گو رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے مزید اس طرح کام لیتا رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔